بغیر کسی تاخیر کے دعوت دینا چاہوں گا حضرت علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب، جو کہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان اور محتمم جامعہ نعیمیہ کراچی ہیں، حضور تشریف لائیے اور اپنے کلمات خصوصی سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیے۔ نعرہ تکبیر! عاشقوں والا جواب ہونا چاہیے، محدث اعظم کی نگری ہے، مفتی صاحب کراچی سے آئیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سیدی مرشدی! غلام ہے، غلام ہے۔ الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي سورة ما شاء ركبك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دارالعلوم نوریہ رضیہ
مدیر و منتظم اور اس تربیتی اور تعلیمی پروگرام کے مؤسس، اس مجلس کے داعی، میزبان اور مؤسس محترم مولانا صاحبزادہ ہدایت رسول صاحب جی مجدہ، افتخار اہل سنت اہل سنت و جماعت کے مسلمہ اور مائع ناز، مفسر، محدث، فقیہ اور مناظر حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور نوجوان اور پرعزم فاضل حضرت علامہ ڈاکٹر سید عبد الرحمن شاہ صاحب جی مجدہ، اس محفل میں موجود لائق صد احترام حضرات اجلہ، افاضل، اکابر، علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء کرام، ائمہ مساجد اور دینی مدارس و جامعات کے مدرسین کرام اور اس تربیت پروگرام کے مستقل مربی و مدرس حضرت علامہ محمد الیاس اعظمی صاحب، اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، بطور خاص اس تربیتی اور تعلیمی پروگرام کے شرکاء اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت مختصر ہے، مجھ سے پہلے ہمارے فاضل دوست کافی تفصیلی گفتگو کی، لیکن وہ شکایت کرتے ہوئے گئے کہ درمیان قار دریا سخت بندم کر گئی، باز نہیں گوئی کہ دامن سر مکن اشیا باش۔ لہذا میں چاہوں گا کہ ہمارے صاحبزادہ ہدایت رسول صاحب سے عرض کروں گا کہ ان کو تفصیلی وقت دیا کریں مستقل نشست، اور میرے بعد بھی میں بھی منتظر ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب کے مخدوم و مکرم تشریف لائیں گے، تو میں چاہوں گا کہ مختصر گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں۔ مجھ سے پہلے جو بیان سنا اس کے حوالے سے دو تین کلمات کہوں گا، اور اس وقت امت مسلمہ اور اہل سنت و جماعت مقام پر کھڑے ہیں، اس کی جانب آپ کو متوجہ کراؤں گا۔ میں نہ نعروں کی آپ سے توقع رکھتا ہوں، نہ فرمائش کرتا ہوں، بلکہ نعرے نہ لگائیں اور وقت کو بچائیں اور میری چند گزارشات سن لیں۔ اس وقت ہم صرف نعروں پہ جی رہے ہیں۔ جب لاہور میں میری طالب علمی کا زمانہ تھا تو موچی دروازے کے باہر جلسے ہوتے تھے، ہم بھی شوق سے جاتے تھے، نعرے لگاتے تھے، تو مقرر کہتا تھا کہ یہ تو ابھی آپ نے پورا نعرہ لگایا ہی نہیں ہے، یہ تو واگا تک نہیں پہنچا،
زور سے نعرہ لگائیے تاکہ دلی کا لال قلعہ جو ہے وہ ہل جائے۔ ہم اپنے پھیپھڑوں کو سکیڑ کر اور کھلا کر زور سے نعرہ لگاتے ہیں، شاید اس نعرے کی ضرب سے دشمن کے تلے ہل جائیں، لیکن نہیں ہلے۔ بعد میں جب ہوش آیا تو سمجھ میں آئی کہ معنویت سے آری، جذبات سے آری، ایمان کی طاقت سے آری اور عزم و عمل کے قوت سے آری جو نعرے ہیں، وہ آپ کو تو یوٹوپیا یا کسی تخیلاتی فضا میں لے جا سکتے ہیں، لیکن برسر زمین موجود جو حقائق ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے اب ان نعروں کی فضا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئیے۔ میری آپ سے اپیل ہے، میری آپ سے التجا ہے۔ اب کلچر ہم نے یہ ڈیولپ کیا کہ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ کھڑا کیجئے، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ کھڑے کر دیجئے، نعرہ غوثیہ پر پھر حیدری پر آپ کہیں گے اٹھ جائیے اور نعرہ غوثیہ پر اچھل جائیے۔ میں کہتا ہوں آپ اس طرح اچھل بھی جائیں گے تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں، حقیقت کی دنیا سے بہت دور ہیں ہم۔ اس وقت امت مسلمہ جس ابتلا اور آزمائش سے گزر رہی ہے، میرے آقا کی امت اپنی تاریخ کی سب سے عظیم ابتلا سے گزر رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا مطلقاً شعور نہیں ہے۔ ہمارے چہروں پر، ہمارے ظاہر پر اس کا کوئی درد، اس کا کوئی کرب ظاہر نہیں ہو رہا۔ اس دور کے فرعون نے امت مسلمہ پر جو مظالم ڈھائے ہیں، ماضی کے تمام فرائض اور نماردہ کے مظالم کو جمع کیا جائے تو اس دور کے مظالم سب سے بڑھ جائیں گے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو امت کے درد سے جدا کر دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو امت سے الگ کر دیا ہے۔ ابھی میں 1.5 ماہ ناروے اور انگلینڈ میں رہا، میں نے دوستوں کو متوجہ کیا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہابیت کے خلاف مغرب میں فضا بہت بلند ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو شرمی میں مبتلا نہ ہو، وہابیت سے وہ نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کے بارے میں اپنے میڈیا پر اوپینین کے لیے بلاتے ہیں تو انہی کو بلاتے ہیں، آپ میں سے کسی کو نہیں بلاتے۔ اور جو ہمارے لوگ جاتے ہیں، جو ہمارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اسلام کے ایکسپرٹ کے طور پر نہ BBC بلاتا ہے، نہ CNN بلاتا ہے، نہ کوئی میڈیا بلاتا ہے، کیونکہ ہم اب اس وقت ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دشمن جس کو کچھ سمجھتا ہے اسی کو طاقت سمجھتا ہے، اسی کو مقابل سمجھتا ہے، اسی کو چیلنج کرتا ہے، اسی کے چیلنج کو قبول کرتا ہے۔ اس وقت ہم کسی حیثیت میں نہیں ہیں۔ ہم نے بڑا فخر کیا کہ جہاد افغانستان کے نتیجے میں سوویت یونین کو ڈیزالو کر دیا، واقعی کر دیا، لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ کیا اس کی جگہ لینے کے لیے ہم موجود ہیں، کیا اس کی جگہ کو لینے کی اہلیت، قابلیت اور طاقت جو مادی چاہیے وہ ہم میں موجود ہے؟ نہیں تھی۔ تو اس کی ایک ابلیسی طاقت جو تھی، اس کے مقابلے میں اس دور کی یونی پولر سپر پاور آ کر کھڑی ہو گئی، وحدانی طاقت عظما کھڑی ہو گئی۔ میں امریکہ میں 2 سال پہلے امریکن گورنمنٹ کی دعوت پر گیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ 2 سپر پاور کی شیطانی قوتیں تھیں ہمارے نزدیک، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ ایک طاقت حد سے بڑھتی تو دوسری اس کو چیک کرنے کے لیے سامنے آ جاتی، مظلوموں کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب تمہارے یونی پولر سپریم پاور بننے سے تمہاری شیطنت کو روکنے والا اور ٹوکنے والا اس وقت سر دست کوئی بھی نہیں ہے۔
میں نے کہا کہ ایسے تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب ظلم کی طاقت کو کوئی روکنے والا نہ ہو تو وہ ظلم دوسروں کو تو کچلتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی کچل دیتا ہے، اور وہ وقت یقیناً آئے گا، امریکہ پر آئے گا، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ دن دیکھنے ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم سر دست اس کے اہل نہیں ہیں۔ اس پر توجہ کیجیے، اس پر غور کیجیے۔ میں نے کہا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ امت سے، وسیع تر امت سے جدا نہ کریں۔ کیا کربلا معلی، نجف اشرف، کاظمین مقدسین، حضرت القادریہ اور حضرت امام اعظم کی فضاؤں کو، کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوئے جو ڈیزی کٹر بم اور ٹام ہاک کروز میزائل گزرے، اس نے آپ کے عقیدت کے سینے کو چھلنی نہیں کیا؟ اس نے آپ کو کوئی غیرت نہیں دلائی؟ کل خدا نہ خواستہ ان کا رخ حجاز کی طرف ہو جائے تو تب بھی آپ جشن منائیں گے؟ آپ کہیں گے وہاں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس ایک تو امت سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جدا نہ کریں، اس معنی کے اعتبار سے نہ کرے کہ امت ابتلا سے گزر رہی ہے، اور اس امت کی ابتلا کے درد کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے۔ اگر آپ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں تو سب سے زیادہ درد تو آپ کے سینے میں ہونا چاہیے، لیکن آپ تو بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکتا۔ جو امت پر اس وقت گزر رہی ہے، تو ہم تخیل کی دنیا میں چلے گئے ہیں، خوش فہمی کی دنیا میں چلے گئے ہیں۔ ہمیں زمین پر ذرا اتر کر گرد و پیش کے حقائق کو جاننا اور جانچنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت کی حیثیت سے جو ہمارا المیہ ہے، وہ امت کے مجموعی المیہ سے کم نہیں ہے۔ آپ کے پرچے آ رہے تھے، مجلس بنا لیجیے، لیکن ہم نے کلچر کیا دیا ہے اپنی قوم کو؟ آپ کو بتاؤں، ایک سنی عالم خاص کرنے والا برٹن میں، یہ حضرو جو آپ کہلاتا ہے، وہاں کا ایک تاجر اس نے ایک دیوبندی مدرسے کو 1,00,000 پاؤنڈ دیا، جو 1 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں آیا کہ میں بھی چھاچ کے علاقے کا ہوں۔ اس نے کچھ بروشر چھاپا اور رنگین رسید بک چھاپی اور تعارف چھاپا، اور اس کے پاس چلا گیا اور چھاچی زبان میں اس کو اپنا موقف بیان کیا۔ پہلے علاقے کا تعلق جتایا، پھر ضرورت پیش کی، تو اس نے چیک بک نکالی اور 100 پاؤنڈ کا چیک کاٹا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو 1,00,000 دیے، مجھے 20,000 پاؤنڈ تو دے دے گا، 10,000 دے گا، 5,000 تو دے ہی دے گا۔ اس نے 100 پاؤنڈ دیا۔ آپ کی نسبت یہ ہے اس وقت؟ اس نے کہا حضور آپ نے اس کو تو اتنا دیے۔ اس نے کہا مولوی صاحب وہ میرے پاس نہیں آیا تھا، میں خود چل کر اس کے پاس گیا تھا۔ جاؤ اپنے لوگوں کی تربیت کرو، جس کام پہ تم نے لوگوں کو ڈال رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر اس جلسے میں اعلان ہو کہ ایک ختم نبوت پر کتاب چھاپنی ہے تو نہیں ملے گا، اور یہ اعلان ہو کہ محفل نعت کرنی ہے اور قوالی کرنی ہے تو جتنا چاہیے آپ کو مل جائے گا، اس ایک گلی سے پورا ہو جائے گا۔ اور نعت بھی بیشتر غیر متشرع، اور دعویٰ آپ کا عشق مصطفیٰ تھا۔ آپ تو یہ بھی اس سے فرمائش نہیں کرتے کہ حضور جس عشق کا دعویٰ اشعار میں کر رہے ہو، قلب میں تو جو ہے سو ہے، اپنا چہرہ تو اس کے مطابق کر دو۔ ایک نعتخواں نے کہا جی میں نے 25 عمرے کر دیے ہیں اور میں فلاں حکمران کے ساتھ اندر روزے میں چلا گیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں روزے والے سے پھر بھی حیا نہ آئی کہ اپنی صورت ہی بدل دیتے؟ لیکن جب وہ یہ کہتا ہے تو آپ لوگ لوٹ نشاور کرتے ہیں۔ وہ ادعائے عشق کرتا ہے۔ میں نے کہا ظالموں،
ادعا عشق نہ کرو، دعا عشق کرو۔ ادعا عشق تو بہت بڑا دعویٰ ہے، دعا عشق کرو، لیکن وہ بھی جھوٹا ادعا کرتا ہے، اور ہم بھی اس عشق کو برطانیہ والا 5، 10، 20 پاؤنڈ میں ہم 150 روپے میں خریدتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بھی عشق مصطفیٰ کو خرید لیا۔ اگر عشق مصطفیٰ کی یہ قیمت تھی تو یہ راز تو صحابہ کرام کو بھی نہیں معلوم ہوا، یہ راز تو ان کو نہیں پتا چلا کہ جنہوں نے گردنیں کٹا دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اگر اتنا آسان عشق مصطفیٰ ہوتا تو ان کو سب گھر بار لٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو میدان کربلا اور بدر و احد سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے تو عشق کے معنی ہی بدل دیے ہیں، آپ نے تو لفظوں کے معنی ہی بدل دیے ہیں۔ اب ہمارے الفاظ میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ ایک ایسے قالب کی طرح ہیں جس میں جان نہیں ہے، اس میں کوئی معنویت نہیں ہے۔ میں انگلینڈ میں تھا، ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی شریک ہوا۔ یوسف قرضاوی کے بارے میں جس نے اس کانفرنس کو کنوین کیا تھا، بلایا تھا، تو برٹش پارلیمنٹ میں شور مچا کہ قرضاوی کو روک دو، اس کو برطانیہ میں مت آنے دو۔ تو ٹونی بلیئر نے پارلیمنٹ میں کہا کہ آئی کانٹ پریونٹ، آئی ہیو نو ایویڈنس، نو پروف۔ تو ان کے ہوم سیکرٹری نے کہا کہ وی ول واچ ایوری ورڈ اینڈ ایوری مومنٹ۔ ہم روک تو نہیں سکتے برطانوی قانون کی روشنی میں، لیکن اس کے ایک ایک لفظ کو اور اس کی ایک ایک حرکت کو ہم واچ کریں گے۔ میں نے کہا پاکستان کے سارے وائس اور سارے پیر ہر سال جاتے ہیں، آپ کو بھی کوئی واچ کرتا ہے؟ آپ کے نعروں کو بھی کوئی ریکارڈ کرتا ہے؟ اس کی کانفرنس کو کور کرنے کے لیے 50 گورے کیمرہ مین موجود تھے، اور برمنگم میں سنی کانفرنس میں 7,000 افراد، وہاں 25 آدمی نہیں تھے، 7,000 افراد تھے، اور اس کو کور کرنے کے لیے ایک بھی کیمرہ مین موجود نہیں تھا، کیونکہ ہمارے 7,000 افراد کے لفظوں میں اب کوئی وزن نہیں تھا، حالانکہ ووٹر تھے وہاں، لیکن پتہ ہے کہ یہ بے جان ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر جان نہیں پیدا کریں گے، قوت ایمانی پیدا نہیں کریں گے، اور کلچر کو نہیں بدلیں گے اپنے، تب تک میں آپ سارے مذلت میں گرتے چلے جائیں گے، اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حالی نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ تیرے دریا کا کوئی اترنا دیکھے، کہ امت مسلمہ کا رونا رویا تھا کہ یہ جو پستی میں گری جا رہی ہے، اگر اس کو کوئی دیکھے تو وہ یقین کر لے کہ کوئی مد نہیں اس جزر کے بعد، کہ سمندر کی موجیں اٹھنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھنے کے بعد دوبارہ اٹھتی ہیں، لیکن اب تمہارے نعروں کی موجیں جو ہیں اس میں عملی اٹھان اب نہیں ہے۔ عملی اٹھان کی طرف آؤ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس خوابوں اور تخیلات کی دنیا سے نکلو۔ کسی شہر کے سرمایہ دار دوسروں کو اتنے بڑے بڑے مدارس بن رہے ہیں، کیا ہمارے اور آپ کے بھی ہیں؟ میں طلباء کی تعداد پر تو بعد میں بات کروں۔ کیا ہم نے اعتماد کھو دیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر مجھے اور آپ کو کوئی مجلس بنانے سے پہلے اور کوئی مجلس سجانے سے پہلے مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، اور ہر ایک کو اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ اور ہم ہیں بھی اس وقت ملامتی فرقے سے، خود ملامتی کرتے ہیں، عملاً کچھ نہیں کرتے، اپنے اقدار کو، انداز کو ہم بدلتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، اس انداز کو، اس کلچر کو بدلو۔ شریعت کے خلاف نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور جو نعتیں جتنی شریعت کے خلاف ہوں اتنے ہی اس پر نوٹ نشاور کیے جاتے ہیں۔ میرے ایک شاعر صاحب نے شعر پڑھا کہ عذاب قبر سے مجھے نہ ڈرا واعظ، وہاں رسول اللہ آئیں گے عطا جانے خطا جانے۔ وہ جسارت دے رہا ہے گناہ کرنے کی کہ واعظ ملا تو دفع ہو جا، مجھے نہ ڈرا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا عذاب قبر سے تو تاجدار کائنات نے ڈرایا ہے،
حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو کہ جہاں ایمانیات کا ذکر ہے وہاں تو عذاب قبر کی حدیثیں موجود ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے ہولناکی عذاب قبر پر خطبہ ارشاد فرمایا ایک بار، فَدَجَّ النَّاسُ دَجَّةً، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی۔ ہم سب کا ایمان جمع ہو جائے تو ایک صحابی کی ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کی چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن ہمیں نافان سناتا ہے کہ عذاب قبر سے نہ ڈرا وائل، ہم نوٹ نشاور کرتے ہیں بابا پرواہی کیا ہے۔ فاضل بریلوی سے انتساب عقیدت رکھتے ہو؟ ان کے خانوادے کے فرد مولانا تقدس علی خان نے بتایا کہ ان کے سامنے ایک شخص نے تقریر کی کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضوری بارگاہ رب العالمین میں تشریف لے گئے، آپ نے ٹوک دیا کہ بند کرو، رک جاؤ، کیونکہ تشریف لے جانے کے معنی کیا ہے؟ میں آپ سے ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے، آپ کے آنے سے مجھے عزت ملے گی، آپ مجھے شرف دیں گے، مجھے اکرام دیں گے۔ میں فرمایا کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب کو عزت نہیں ملتی، بندے کو عزت ملتی ہے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہ کہو کہ تاجدار کائنات شب معراج کو حضوری بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہوئے، انہوں نے شریعت کا اتنا پاس کیا ہے، شریعت کی حدوں کو ملحوظ رکھا ہے، ہم توڑ رہے ہیں اور نسبت ان سے قائم کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ جا رہا تھا تو ماں جدوں دعا کر لیندی ہے رب بھی رد کر نہیں سکتا، میں نے کہا اب اس پر بھی نوٹ نشاور ہو رہے تھے، اللہ کی قدرت کا انکار، یہ کہو کہ رب رد نہیں کرتا، نہیں فرماتا، تو بات ہے ذرائع کرم، لیکن آپ کہیں کہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں ویسے قرنی وہاں نے انگلینڈ میں بھی دیکھا کہ ناتھواں پڑتا ہے کہ 32 دان توڑ دیے اور پھر نال پاؤنڈوں کی نشاور ہوتے ہیں۔ اگر دانت توڑنا یہ عشق مصطفیٰ ہے تو جن کے سامنے دندان مبارک شہید ہوئے بدر میں، احد میں، انہوں نے توڑا تھا، اور اے ناک پڑھنے والے تو کیوں نہیں توڑ دیتا، اور اے نوٹ نشاور کرنے والے تو کیوں نہیں توڑ دیتا؟ پھر 10 نوٹ میں وہ خریدتا ہے اس کو، جبکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنا ایک دانت بھی اس کے مالک نہیں آتا، اس کے متصرف ہیں، استعمال کرنے والے ہیں، استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے، اس کو تلف کرنے کا اختیار نہیں دیا سوائے اللہ کی راہ سے۔ اس لیے تو خودکشی حرام ہے، ورنہ کیوں حرام ہوتی ہے؟ کیونکہ اس جان کے مالک آپ نہیں ہیں، اس جسم کا مالک بھی وہ ہے، اس جان کا مالک بھی وہ ہے، لیکن جو چیزیں جتنی حدیث کے خلاف ہوگی، جتنی شریعت کے خلاف ہوگی، اتنی زیادہ آپ سے داد ملے گی، اور اب کسی عالم میں جرأت نہیں رہی کہ اسٹیج پر وہ اس فیصلہ بات کرنے والوں محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ وسلم العظیم، وہ تو ٹوک دیا کرتے تھے، اب کسی میں جرأت نہیں ہے کیونکہ کلچر ایڈوانس ہو گیا ہے، کلچر آگے بڑھ گیا ہے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ عقیدت کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس کو عقیدے کا درجہ دے دیتے ہیں، پھر علماء کا کام ہے اس کے لیے دلائل تلاش کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ مقابلہ کریں تو پھر اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ 2 چیزیں ہیں، اپنے اداروں کی مضبوطی اور دینی لٹریچر۔ اس وقت اگر ڈاکٹر سید عبد الرحمان صاحب کا صاحبزادہ یا مناظر اسلام علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کا صاحبزادہ یونیورسٹی میں جائے اور اس روایتی ہمارے موضوعات سے ہٹ کر کوئی ریسرچ کی تلاش ہو تو وہ دوسروں کی کتابیں ملیں گی۔ آپ کے حصے کے شیلف ابھی خالی ہیں، اس لیے فنڈ ریزنگ کیجیے، اس لیے دارالمصنفین قائم کیجیے، علمی میدان کے خلاف کو پر کیجیے۔ فاضل بریلوی نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ فتاوی رضویہ کے بعد آپ نے ہاتھ مان کے بیٹھ جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ تو کسی وصیت میں یہ لکھا ہوا۔
ایک تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر آنکھیں بینا رکھتے ہیں تو اپنے شہر کا ہر شہر کا چکر لگا لیں اور تقابل کر لیں مدارس کا، مساجد کا، تعداد کا، تو آپ کو صحیح صورتحال کا پتہ چل جائے گا۔